تو برتھ آف جیزس اور اس کا جو ہسٹوریکل ٹروتھ ہے وہ کیا ہے، کہ کیا اس میں کوئی ہسٹوریکل سچائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بات دیکھنی پڑے گی اور اس کلیم کو بھی دیکھنا پڑے گا. جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے میں ابھی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 انجیلیں ہیں جنہیں 4 گاسپلز کہا جاتا ہے، جن میں سے پہلے آرڈر کے مطابق میتھیو آتی ہے، اس کے بعد مارک آتی ہے، پھر لوک آتی ہے اور پھر جان آتی ہے. یعنی سیکوینس یوں ہے کہ سب سے پہلے میتھیو کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مارک کو رکھتے ہیں، پھر لوک اور پھر جان کو رکھتے ہیں. مگر سب سے پہلے میتھیو یا متی کی انجیل نہیں لکھی گئی تھی. سب سے پہلے جو انجیل لکھی گئی تھی جو کرسچن کلیم ہے اس کے مطابق وہ مرکز کی انجیل یا مارک کا گاسپل تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میتھیو اور لیوک لکھی گئی تھی اور جان کا گاسپل جو ہے سب سے اینڈ پہ لکھا گیا تھا. مسیحیوں کا کلیم یہ ہے کہ 65 اے ڈی سے 75 اے ڈی کے درمیان گاسپل آف مارک لکھ لی گئی تھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا اگر ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے پاس 1st سینچری اے ڈی کا گاسپلز کا کوئی بھی مینوسکرپٹ ایویڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مارک اور میتھیو اور لیوک لکھی جاتی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ 75 اے ڈی سے لے کے 95 اے ڈی کے درمیان میں کسی ٹائم لکھی گئی، اور اس کے بعد گاسپل آف جان جو ہے وہ 95 سے 110 اے ڈی کے درمیان کہیں لکھی گئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں مینوسکرپٹ ایویڈنس ملتا ہے وہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہے، وہ اتنا کچھ ہمیں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس سب سے پرانے پیپائرس ہیں، یہ سب سے پرانا پیپائرس ہے جو کہ آج تک ملا ہے. یہ گاسپل آف جان کی صرف ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو کہ چیپٹر 18 کی ورسز 31 سے 33 اور پھر چیپٹر 18 کی ورسز 37 سے 38 اس کے اندر کچھ پورشنز ان کے لکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹا سا ایک پورشن ہے جو کہ ملتا ہے، یہ آج تک سب سے پرانا ہے. اور یہ اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے وہ 125 اے ڈی سے لے کے 160 اے ڈی کے درمیان کی گئی ہے. یہ سب سے پرانا ببلیکل مینوسکرپٹ جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کا آج تک ملا وہ ہے. یہ اسے ریلینڈز لائبریری پیپائرس یا P52 کہتے ہیں، یہ سب سے پرانا ہے. پھر اس کے بعد اور جو ہے وہ آتے ہیں P66 ہے، اس میں گاسپل آف جان جو ہے وہ ملتی ہے. یہ ڈیٹ اس کی اراؤنڈ 200 اے ڈی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً جو ہے نا کمپلیٹ گاسپل آف جان کا ایک مینوسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ایکسٹینسو پورشن ہے. سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ یہ سب سے پرانا گاسپل آف جان کا ایویڈنس آج تک ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ کی سٹیٹ کیسی تھی، ٹیکسٹ کس طرح کا تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیپائرس 75 ہے، یہ لوک اینڈ جان کا ہے. اس کی ڈیٹنگ جو ہے 175 سے 225 اے ڈی کے درمیان ہے. اس کے اندر لوک اور جان کے کافی پورشن میں ملتے ہیں. اور یہ جو ہے جو کوڈیکس ویٹیکانس ہے جو کہ اصل میں نیو ٹیسٹمنٹ کا سب سے کمپلیٹ مینوسکرپٹ سب سے پرانا ہے، اس کے ساتھ یہ کافی اگری کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کی ٹیکسچوئل ہسٹری کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے. اس کا اندر جو ہے وہ گاسپل آف لوک کا چیپٹر 3 کی ورس 18 سے لے کے چیپٹر 24 کی ورس 23 تک موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جان کا چیپٹر 1 سے لے کے 15 چیپٹر کی ورس نمبر 8 تک اس کے اندر کانٹینٹ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے آگے ہم اگر چلیں تو پیپائرس 45 آتا ہے. گاسپل آف مارک، لوک، جان اور ایکٹس ہیں، یہ تقریباً ایئر 250 اے ڈی کا ہے، مگر کمپلیٹ یہ بھی نہیں ہے. اس کوڈیکس کے اندر سارے 4 گاسپلز کے پورشنز ہیں، بک آف ایکٹس کا بھی ہے، مگر زیادہ تر فریگمنٹری ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سگنیفیکنس کیا ہے کہ سب سے ارلی مینوسکرپٹس ہیں یہ ان میں آتا ہے، اور چاروں کی چاروں گاسپلز اور ایکٹس ہیں، جس کی وجہ سے بک آف ایکٹس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں نیو ٹیسٹمنٹ کیسی تھی ان اٹس ارلی ڈیز، ٹھیک ہے. پھر پیپائرس 4 ہے جس کے اندر گاسپل آف لوک کا ایک پورشن آتا ہے، جس کے اندر جو کہ تقریباً لیٹ 2nd یا ارلی 3rd سینچری، یعنی وہی کہ کوئی 190 سے لے کے 310 کے درمیان یا 320 کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر لوک کی گاسپل کا کچھ ہے، اور اس کو کنجنکشن ود پیپائرس 64 اور پیپائرس 67 کے ساتھ اسے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ٹیکسچوئل ایویڈنس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. مگر یہاں پہ ان سب سے پرانے مینوسکرپٹس کو دکھانے کی جو ریزن تھی میری وہ یہ تھی
کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم جیزس کی برتھ یا جیزس کی ڈیتھ یا باقی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی اصل ہسٹری کیا ہے، اور کیا ہمارے پاس کلیمز کے اپوزٹ اتنا ایویڈنس ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس بات کے بارے میں شور ہو سکیں کہ، کیونکہ کرسچنز کا ایک کلیم ہے، کرسچنز کا کلیم یہ ہے کہ جی قرآن کے بارے میں یا اور کتابوں کے بارے میں کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹیبل نہیں ہیں، مگر انجیلیں اس لیے ٹرسٹیبل ہیں کہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات کرسچنز کی ٹوٹلی جھوٹ ہے کہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ صرف 2 گاسپلز ایسی ہیں جو کہ یسوع کے ان شاگردوں نے لکھی، کلیم کی جاتی ہیں، جو کہ یسوع سے 1 to 1 ملے تھے، جیسے کہ پہلی گاسپل آف میتھیو اور آخری والی جو چوتھی گاسپل ہے وہ گاسپل آف جان جو ہے یہ ایسے لوگوں سے ایٹریبیوٹ کی گئی ہے جن کو ہم کوئی یہ مان سکتا ہے کہ وہ یسوع سے ملے تھے، مگر لوکا اور مرکس جو ہیں وہ دونوں کے دونوں وہ یسوع کے شاگرد نہیں تھے، وہ جیزس کے ڈسائپل نہیں تھے، وہ اپوسٹلز نہیں تھے، وہ دونوں ایک لوکا جو تھا یا لوک جو تھا وہ پال کا ڈسائپل تھا، اور پال تو خود ہی یسوع سے کبھی نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو تھا وہ کون تھا؟ دوسرا مارک تھا جسے پیٹر کا ڈسائپل کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں آگے سے یسوع کے، یعنی وہ تابعی تھے، وہ صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے، سمپل سی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تابعی تھے، ٹھیک ہے، اور ایک تو تبع تابعی تھا نا، کیونکہ پال جو تھا وہ تو خود صحابی نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، پال تو خود یسوع کے صحابہ میں شامل نہیں تھا، وہ تو اس کا بھی وہ تھا، وہ اور پال کو آپ تابعی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پال جو تھا وہ پطرس اور دوسرے رسولوں کی بات بھی نہیں مانتا تھا، وہ تو انہیں صحیح مانتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بات ہے۔ اچھا، تو اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گاسپلز ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی گاسپلز، یہ جتنے مینوسکرپٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب گریک میں لکھے گئے ہیں، یہ گریک لینگویج ہے جی، یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گریک ہے۔ یسوع جو ہے وہ کون سی زبان بولتا تھا؟ ایرامک۔ مقدسہ مریم جو کہ یسوع کی ماں تھی وہ کون سی زبان بولتی تھی؟ وہ بھی ایرامک زبان بولتی تھی، وہ جو ہے وہ گریک زبان نہیں بولتی تھی۔ یسوع نے جتنی اپنی تعلیمات یہودیہ میں اور اسرائیل کے اندر دی، یروشلم میں اور ناصرت میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ وہ پھرتا تھا اور جہاں پہ وہ اپنی تبلیغ کرتا تھا، اس نے جہاں بھی گیا وہ ہمیشہ کون سی زبان بولتا تھا؟ وہ ایرامک بولتا تھا، وہ ارامی زبان بولتا تھا، وہ کبھی بھی یونانی زبان نہیں بولتا تھا۔ اس کے جو شاگرد ہیں وہ مچھوارے تھے، یعنی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے میتھیو یا متی جو تھا وہ طبیب تھا، ٹھیک ہے، مگر باقی جو تھے وہ مچھوارے تھے۔ جیسے کہ ہمیں اگر سمپل بات کریں تو یہ جو یوحنا ہے، جو جان ڈسائپل جسے کہا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام زبدی تھا، اور فلپ، یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ دونوں یسوع کو ملے ہی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ مچھیرے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی مچھیرے کا کام کرتے تھے۔ پطرس جو تھا وہ پیٹر خود مچھیرا تھا اصل میں، یعنی وہ ایک فشر مین تھا۔ تو یسوع کے جو شاگرد تھے ان کو گریک بولنا تو دور کی بات، گریک لکھنا تو اس سے بھی زیادہ ناممکن بات ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً ایک ہی بات ماننی پڑے گی۔ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انجیلیں جو تھی وہ ارامی زبان میں لکھی گئی تھی اور بعد میں ٹرانسلیٹ کی گئی تھی گریک میں، مگر ہمیں اس بات کا کوئی ایویڈنس آج تک نہیں ملا کہ جی یہ جو انجیلیں ہیں یہ کسی بھی صورت پہلے ارامی زبان میں لکھی گئی تھی، یہ ڈائریکٹ گریک زبان میں لکھی گئی تھی، اور جن لوگوں نے لکھی تھی وہ لوگ بھی گریک تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان گاسپلز کے جو سب سے پرانے مینوسکرپٹ ملنے شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیں کہیں بھی یہ لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ یوحنا، مرکس یا لوکا یا متی نے لکھی ہیں، ان کے اوپر کوئی نام ہی لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس لیے اور جنہوں نے یہ لکھی ہے، کیونکہ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ 1st سینچری یا 2nd سینچری اے ڈی میں اگر آپ جائیں کسی جگہ پہ تو وہاں پہ یونانی زبان لکھنے والے لوگ بھی بہت ہی کم ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پڑھنا لکھنا صرف ان لوگوں کو آتا تھا جو کہ بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، غریبوں کو تو پڑھنا لکھنا آنے کا، مچھیروں کو یا ایسے لوگوں کو پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایون کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں جو آج بہت سے لوگ اخبار پڑھ سکتے ہیں، آج ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اس ٹائم تو پڑھنا ہی ممکن نہیں تھا، لکھنا تو اور بہت مشکل بات تھی، اور پڑھنا ایک اور بات تھی اور لکھنا ایک اور بات۔ ایک آدمی اگر پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطلب اس ٹائم یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ لکھنے کے لیے ایک بڑی اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی تھی، اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ یسوع کے شاگردوں کو ملنا کسی بھی صورت کہیں سے بھی پاسبل نہیں تھا۔ تو اس لیے
جو biblical scholars ہیں وہ اس بات کے اوپر ان کا اجماع ہے, وہ unanimously اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ انجیلیں جتنی بھی ہیں یہ یسوع کے شاگردوں نے نہیں لکھی, بلکہ یہ کچھ اور لوگوں نے جو کچھ اور شہروں میں رہتے تھے جن کا یہودیہ سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے 70 AD میں فال آف جیروسلم ہو گیا تھا اور جتنے بھی لوگ یہودی تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے تھے, اور جنہوں نے انجیلیں لکھی وہ کہاں تھے, وہ لوگ یہاں تو اسکندریہ میں تھے, الیگزینڈریا مصر میں, ایتھنز میں ہو سکتے ہیں, روم میں. زیادہ گاسپلز جو ہیں روم میں لکھی گئی ہیں, جیسے کہ لوکا کی انجیل جو ہے وہ روم میں لکھی گئی ہے, پھر اس طرح یوحنا کی انجیل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ کسی اور شہر میں لکھی گئی ہے. تو یہ سب کی سب گریک نان جوز تھے موسٹلی. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری گاسپل آف مارک کے بارے میں کچھ لوگ جو ہیں یہ بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ وہ شاید کسی جو نے لکھی ہو, مگر وہ جو بھی ڈائسپورا جو تھا شاید وہ جو ہے وہ روم میں تھا, اور باقی جتنی بھی لکھی ہیں وہ تو یہودیوں نے بھی نہیں لکھی, یہ سب کی سب. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پرانا جو کرسچن رائٹنگز ہیں وہ کون سی ہیں. تو وہ بھائی سب سے پرانی کرسچن رائٹنگز جو ہیں وہ پال کے لیٹرز ہیں, یعنی پولوس کے خط ہیں جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں. اور میں ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے یہاں پہ ایک بڑی صاف طریقے سے یہ بات بتا دوں کہ پال کے لیٹرز میں ورجن برتھ کا, کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا, جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس گیا تھا, فلاں ہوا تھا, ڈھمکاؤں ہوا تھا, اس بات کا کوئی ذکر ہمیں پال کے لیٹرز میں نہیں ملتا. صرف پال کے لیٹرز میں ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہمیں کسی دوسرے رسول کے, یعنی پطرس کا ایک خط ہے بیچ میں, پھر بیچ میں اوروں کے کچھ خط, جان کے 2 خط ہیں, پھر اس طرح سے اور لیٹرز ہیں, ان میں بھی ہمیں ورجن برتھ کا کہیں ذکر نہیں ملتا. ہمیں مکاشفہ کی کتاب یا اپوکلپس جو ہے یا ریویلیشن جو ہے اس میں بھی نہیں ملتا ہمیں ورجن برتھ کا ذکر. اور اس کے بعد جو بک آف ایکٹس ہے, رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے, اس کے اندر بھی ہمیں یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ملتا. حالانکہ مقدسہ مریم اس کتاب میں ہمیں دکھائی دیتی ہے, اس کی بات ہوتی ہے کہ جی یسوع کی ماں مریم کا ذکر وہاں پہ ہوتا ہے, بلکہ وہ رسولوں کے ساتھ ہی تھی جب ان کے اوپر رول قدس اترا یا ہولی گوسٹ ان کو ملا, وہ تب ان کے ساتھ ہی تھی, مگر تب بھی کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پھر ایک اور بات ہے کہ اب یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں آپ کو اسکرین پہ کچھ نہیں دکھا رہا, کیونکہ وہ چیزیں ہے نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. جیسے اب ایک سمپل سی بات ہے کہ جان جو تھا وہ رسول یا وہ اپوسل تھا جس کے ساتھ یسوع نے صلیب پہ ہوتے ہوئے اپنی ماں کو بھیج دیا تھا, اور جان نے جو گاسپل لکھی کرسچن بلیف کے مطابق, گاسپل آف جان, اس کے اندر ہی یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے. تو کیا مقدسہ مریم نے کبھی جان کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ بھائی تمہیں میں کنواری تھی جب یہ مجھ سے پیدا ہوا تھا, یا کیا مسئلہ تھا؟ یہ کوسچن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ اور کریٹیکل کوسچنز ہیں, مگر ہمارے کرسچن دوست ان باتوں کو اس طرح سے برش آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں انجیلیں ایک ہی بات کرتی ہیں. مگر یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے میں جو ہے نا وہ ایک گلاس شیٹرنگ مومنٹ ہے, وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چاروں انجیلیں ایک بات نہیں کرتی. اور آج ہم بلکہ یسوع کی پیدائش سے متعلق جو انجیلوں میں باتیں لکھی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی وہ بھی باتیں ایک نہیں ہیں, بلکہ ان میں بہت زیادہ کانٹراڈکشن اور تضاد پایا جاتا ہے. اور اس کانٹراڈکشن کے ہوتے ہوئے ہمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بات اس میں سے ہو سکتی ہے, فلاں بات اس میں سے ہو سکتی ہے, فلاں بات اس میں ہو سکتی ہے, مگر جو مسیحی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو گاسپلز ہیں خدا کے روح کی مدد سے اس یسوع کے اپوسلز نے, یسوع کے رسولوں نے لکھی تھی, یہ بات 100% جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر روح قدس یہ یا ہولی گوسٹ یہ انجیلیں ان سے لکھوا رہا ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان میں آپس میں تضاد نہ ہوتا اور یہ ساری ایک ہی باتیں کرتی. پھر سب سے مین بات کہ 2 انجیلیں جو ہیں وہ صرف اور صرف یہ بات کرتی ہیں کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا. باقی کی 2 انجیلوں میں ان کے آتھرز کو یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی کہ یسوع جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوا. تو یہ جو مین چیز ہے یہاں پہ آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے, یہ صرف ایک ایسی داستان ہے, یہ ایک لیجنڈری داستان ہے. اب یہ اس کے اوپر کوسچن ہو سکتا ہے کہ کرسچنز نے یہ داستان کیوں بنائی ہوگی, کرسچنز کو کیا مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے سوچا کہ انہیں یسوع کو کنواری سے پیدا کرانے کی من گھڑت داستان گھڑنی ہے. تو اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ کرسچن جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا, اور اس بات کو ہمیشہ چیلنج کیا جاتا تھا کہ یسوع اگر خدا کا بیٹا ہے تو بھائی وہ تو یوسف کا بیٹا ہے, کیونکہ یوسف اور مریم آپس میں میاں بیوی تھے اور بیٹا یہ ان کا تھا, تو وہ تو اس کا بیٹا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہانی جو کہ بہت سے اسکالرز کے خیال میں
یہی بات ہے کہ پھر انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ یسوع جو ہے وہ کیا ہے، کماری سے پیدا ہوا. ہاں مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی سینچری کا جب تک اینڈ ہو رہا تھا اس ٹائم تک یہ کہانی گھڑ لی گئی تھی اور لوگ اس پہ وائڈلی بلیو کرتے تھے. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی سینچری کا جب اینڈ ہو رہا ہے تو اس ٹائم یہودیہ کی سرزمین میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا. کوئی یہودی وہاں پہ اپنا یہودیت کا جو کلٹ سینٹرز تھے وہاں سے ختم ہو گئے تھے کیونکہ رومیو نے ان کو نکال دیا تھا. اور تقریباً 1.5 صدی بعد 130 AD کے اندر جو بچے کھچے یہودی تھے وہ بھی یہودیہ سے نکال دیے گئے. فال آف جیروشلم تو 70 AD میں ہی ہو گیا تھا، مگر 130 AD میں پھر آخری ان کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر پھر یہ ہار جاتے ہیں. اور اس لڑائی کے بعد پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اور گاسپلز ہمیں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں وہ تقریباً یا تو اس وقت کی ہیں یا اس وقت کے بعد کی ہیں. اور جب وار شروع ہو چکی تھی 67 AD کے بعد، جب ویسپیزین آ گیا تھا، اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہودی جو ہیں وہ یروشلم اور جوڈیا کو چھوڑ کے وہاں سے جا رہے تھے کیونکہ یہ اس جگہ پہ جنگ لگی ہوئی تھی اور بار بار جنگیں لگی رہتی تھی اور یہ کوئی پرامن جگہ نہیں رہ گئی تھی، تو لوگ مائگریٹ کر گئے تھے وہاں سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم نے ابھی یہ بات کی ہے کہ صرف 2 گاسپلز ہی کیوں مینشن کرتی ہیں کہ جو ہے نا یہ کوشچن ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے کہ 2 گاسپلز ہی کیوں یسوع کی ورجن برتھ کو مینشن کرتی ہیں. پھر جان جو کہ آخری گاسپل ہے وہ بھی کیوں نہیں مینشن کرتا یسوع کی ورجن برتھ کو، ایون کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا تھا. پھر اس کے بعد لوک اور جان ہی دونوں مینشن کرتی ہیں. پال کے لیٹرز میں نہیں ہے، بک آف ایکٹس میں نہیں ہے، ریولیشن میں نہیں ہے، کسی اور دوسرے رسول کی کتاب میں یا اس کے لیٹرز کے اندر ہمیں ورجن برتھ کی کریڈ نہیں ملتی. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال کرسچنز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ جو 2 گاسپلز ہیں میتھیو اور لوک ان کو بھی دیکھیں تو ان میں ہمیں ایک بات بڑی سٹرائکنگلی نظر آتی ہے کہ ایک گاسپل کوئی بات کر رہی ہے، دوسری گاسپل اس کے ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہی ہے. جیسے جوزف کو گاسپل آف میتھیو یا متی کی انجیل میں فرشتہ خواب میں دکھائی دیتا کس کو؟ یوسف کو. اور متی کی انجیل میں مریم کے پاس فرشتے کے آنے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا چیپٹر 1 ہے، اس کی ورس 18 ہے. دس از ہاؤ دا برتھ آف جیزس دا مسیح کیم اباؤٹ، کہ کس طرح سے یسوع کی پیدائش ہوئی. ایسے ہوئی. ہز مدر میری واز پلیجڈ ٹو بی میرڈ ٹو جوزف، اس کی ماں جو مریم تھی اس کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی. بٹ بفور دے کیم ٹوگیدر، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں یا ان کی رخصتی ہوتی، مطلب اس بارے میں یہاں پہ ہے. شی واز فاؤنڈ ٹو بی پریگننٹ تھرو دا ہولی اسپرٹ، تو وہ روح پاک کی مدد سے حاملہ پائی گئی، پریگننٹ پائی گئی. ٹھیک ہے. بیکاز جوزف ہر ہسبینڈ واز فیتھفل ٹو دا لا، کیونکہ اس کا خاوند جو تھا وہ ایک شریعت پہ عمل کرنے والا یہودی تھا. بیکاز جوزف ہر ہسبینڈ واز فیتھفل ٹو دا لا اینڈ یٹ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ایکسپوز ہر ٹو پبلک ڈسگریس، مگر وہ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا. ہی ہیڈ ان مائنڈ ٹو ڈیورس ہر کوائٹلی، تو اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، وہ مریم کو خاموشی سے طلاق دے دے گا. بٹ آفٹر ہی ہیڈ کنسیڈرڈ دس، مگر جب اس نے یہ سوچ لیا، an angel of the Lord appeared to him، خداوند کا ایک فرشتہ اس کے خواب میں آیا. in a dream and said، خواب میں آ کے اس نے کہا، جوزف son of David، یوسف داؤد کے بیٹے، do not be afraid، ڈر مت، to take Mary home as your wife، مریم کو اپنی بیوی کے طور پہ اپنے گھر لانے سے مت ڈر. بیکاز what is conceived in her is from the Holy Spirit، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ روح القدس یا ہولی گوسٹ کی وجہ سے ہے. she will give birth to a son، وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی. and you are to give him the name Jesus، اور تم اس کا نام یسوع رکھنا. because he will save his people from their sins، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا. all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet، the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel، which was God with us. تو پہلی تو بات یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 22، یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. یہ اصل میں میتھیو کا جو بھی رائٹر تھا نا اس نے ایک غلطی کی، کیونکہ جو سیپٹوجینٹ کی ٹرانسلیشن تھی اس میں ایک ورڈ آتا ہے جو ہیبرو ورڈ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایلما. ایلما ایک جوان لڑکی یا شادی کی عمر والی لڑکی کو کہا جاتا ہے. اور اس نے اس ورڈ کا ترجمہ جو ہے نا وہ کیا کر دیا تھا، جو سیپٹوجینٹ کا ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے کنواری کے طور پہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو
ایلما کا مطلب اسپیسیفکلی کنواری نہیں ہوتا، ہیبرو میں اس کے لیے ایک اور ورڈ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا گیا تھا، مگر جو میتھیو کا رائٹر ہے اس کو یہی بات سمجھ آئی کہ ہاں جی یہاں پہ اس کے ذہن میں یہی آیت تھی اور اس نے اس بات کو ایک پروفیسی بنا دیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس بندے نے سب سے پہلے یہ سوچا ہوگا کہ او سیپٹوجینٹ کا جو ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ سیپٹوجینٹ ہیبرو سے گریک کی ٹرانسلیشن تھی، اس سے بھی یہ پتا لگتا ہے کہ یہ شخص جس نے میتھیو کی کتاب لکھی تھی وہ، یا میتھیو کا جو سوڈو رائٹر ہے، اصل میں سوڈو میتھیو ہی ہے نا یہ اصل میں، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے وہ ہیبرو میں ہی پڑھی ہوئی تھی. اگر اس نے اوریجنل اس نے گریک میں ہی پڑھی ہوئی تھی، اگر اس نے اوریجنل ہیبرو پڑھی ہوتی اور وہ سمجھتا ہوتا کہ ہیبرو کا مطلب کیا ہے تو وہ شاید یہ بات نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ گوسپل آف میتھیو کسی ڈائسپورا جیو نے شاید لکھی ہو یا نہیں، ہم نہیں جانتے. When Joseph woke up, جب جوزف جاگا, he did what the angel of the Lord had commanded him. تو خداوند کے فرشتے نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے وہی کیا. And took Mary home as his wife. اور وہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اپنی بیوی کے طور پہ. But he did not consummate their marriage. مگر اس نے ان کی میرج کنسومیٹ نہیں کی، یعنی اس نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا. Until she gave birth to a son and he gave him the name Jesus. تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا. ٹھیک ہے، مگر میتھیو کا جو چیپٹر 1 ہے وہ اب کچھ اور سٹوری سناتا ہے. ان دا 6th month of Elizabeth's pregnancy. اب الزبتھ جو تھی نا وہ یوحنا جان دا بیپٹسٹ کی ماں یا یحییٰ کی ماں تھی. جب الزبتھ کے حمل کا 6واں مہینہ آیا، God sent an angel Gabriel to Nazareth. تو خدا نے ایک فرشتے گیبریل کو یا جبرائیل کو ناصرت میں بھیجا، a town in Galilee، جو کہ گلیل کا ایک قصبہ ہے. to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. تو ایک آدمی کی طرف ایک کنواری کی طرف جو جس کی منگنی جوزف نام کے شخص سے ہوئی تھی. a descendant of David، جو کہ داؤد کی نسل سے تھا. the virgin name was Mary، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. the angel went to her and said, greetings you who are highly favored, the Lord is with you. تو اس نے وہ اسے کہتا ہے، سلام اے پر فضل مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے. Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greeting this might be. تو اس نے سوچا کہ یہ کس طرح کا سلام ہے، وہ حیران ہوگی. But the angel said to her, do not be afraid Mary. تو خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ مریم مت ڈر. ٹھیک ہے، you have found favor with God، اور خدا تیرے ساتھ ہے. you will conceive and give birth to a son. تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی. and you are to call him Jesus، اور اس کا نام یسوع رکھنا. he will be great and will be called the son of the most high. اور وہ بہت عظیم ہوگا اور اسے سب سے اونچے خدا کا بیٹا کہا جائے گا. the Lord God will give him the throne of his father David. اور خداوند خدا جو ہے وہ اس کو اس کے باپ داؤد کا تخت دے گا. and he will reign over Jacob's descendants forever. اور وہ یعقوب کی نسل کے لوگوں پہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرے گا. his kingdom will never end. اور اس کی بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی. how will this be. تو مریم نے آگے سے کہا، مریم asked the angel، مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. since I am a virgin، کیونکہ میں تو ایک کنواری ہوں. the angel answered, the Holy Spirit will come on you، کہ خدا کی روح تجھ پہ سایہ ڈالے گی. and the power of the most high will overshadow you، اور خدا کی جو طاقت ہے وہ تیرے اوپر سایہ کرے گی. so the holy one will be born will be called the son of God. اور جو پیدا ہوگا، جو مقدس پیدا ہوگا، اس کو خدا کا بیٹا کہے گا. even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age. اور تمہاری رشتہ دار الزبتھ جو ہے بڑھاپے کی عمر میں وہ بھی حاملہ ہو گئی. and she who has said to be unable to conceive in her 6th month. اور اب جسے بانجھ کہا جاتا تھا اس کا 6واں مہینہ. for no word from God will ever fail. اور خدا کا جو الفاظ ہیں وہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوں گے یا کبھی ہمیشہ سچے رہیں گے. I am the Lord's servant، میں خدا کی بندی ہوں. میری نے جواب دیا، may your word to me be fulfilled. اور خود تم نے جو الفاظ میرے بارے میں کہے ہیں وہ پورے ہوں. then the angel left her. تو پھر فرشتہ مریم کے پاس سے چلا گیا. تو یہ یہاں پہ پہلے، اور گاسپل آف لوک کے اندر جو ہے نا، گاسپل آف لوک کے اندر مریم کے پاس آیا. یہ میں نے یہاں سے غلط لکھ دیا، یہی لوک کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ
اور میتھیو کے اندر وہ صرف یوسف کے پاس جاتا ہے, ادھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ادھر یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے. مگر عام طور پہ جب جیزس کی سٹوری سنائی جاتی ہے تو اس کی برتھ کی, تو یہ دونوں باتوں کو مکس کر دیا جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ دونوں انجیلیں, ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی, جو کرسچنز بڑے سٹبرن ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یوحنا کی انجیل یا پھر لوک کی جو گاسپل ہے, لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل, ایسا نہیں تھا کہ شروع سے لوگوں کو دونوں انجیلیں ہر وقت اویلیبل ہوتی تھی. ایک چرچ اگر الیگزینڈریا میں ہے, ایجپٹ میں, اور دوسرا چرچ اگر روم میں ہے, تو ایک چرچ کے پاس اگر میتھیو ہوگی تو دوسرے کے پاس لوک ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پاس دونوں ہیں. ٹھیک ہے, شروع کے چرچز میں ایسا نہیں تھا. بعد میں پھر جب دوسری, تیسری, چوتھی صدی آئی تو تب ظاہری بات ہے ان کے پاس دونوں ہوتی تھی. مگر مسئلہ وہی ہے کہ میں یہ آپ سے پہلے کہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیلیں سب ایک ہی بات کرتی ہیں, مگر انجیلیں ایک بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے, پھر دوسری جو دونوں کے درمیان میں ایک جو تضاد ہے وہ کیا ہے کہ میتھیو کا چیپٹر 2 کی ورس 1 کیا کہتی ہے, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold there came wise men from the east to Jerusalem. تو مشرق سے کچھ دانا آدمی, یہاں پہ دانا آدمی ان کو کہا گیا, ٹھیک ہے, وہ آئے اور بیتلہم میں آ کے ملے. ٹھیک ہے, اس سے. اور میتھیو کی گاسپل کے اندر یہ بالکل بھی نہیں بتایا جاتا کہ جی یسوع جو ہے وہ فلاں جگہ سے تھا اور ایسے تھا جی, کیونکہ دوسری میں تو یہ کہا گیا نا کہ نازرت سے ہے, تو یہاں پہ بیتلہم ہی دکھایا گیا. ادھر ایسے لگتا ہے اس گاسپل کو پڑھنے کے بعد میتھیو کو کہ یسوع کے ماں باپ رہتے ہی بیتلہم میں تھے, وہ کوئی نازرت سے نہیں آئے تھے, وہ کہیں اور نہیں گئے تھے, وہ کبھی مصر نہیں گئے, لکھا ہی ہے صرف اور صرف. ٹھیک ہے, پھر یہ ناصرت کیسے جاتے ہیں وہ یہاں پہ لکھا ہے. But when they heard that Archelaus did reign in Judea in the ایک سیکنڈ آ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو پھر یہ ناصرت چلے جاتے ہیں وہاں سے نا. But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, تو جب ہرکیلس جو ہے وہ بن گیا تھا حکمران, تو پھر جوزف جو ہے وہ نہیں آیا. He was afraid to go thither, notwithstanding being warned of God in a dream, he turned aside to the parts of Galilee and he came and dwelt in a city called Nazareth. تو پہلے یہ بیتلہم میں رہتے تھے, بعد میں یہ ناصرت جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھیو کی گاسپل کے مطابق, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene, کہ اسے کیا کہا جائے گا, کہ اسے ناصری کہا جائے گا. تو جو میتھیو کی ورسز ہیں چیپٹر 2 کی ورس 1 اور پھر چیپٹر 2 کی ورس 22 اور 23, ان کے مطابق یسوع کا باپ یوسف اور اس کی ماں مریم پہلے بیتلہم میں رہتے تھے, مگر بعد میں پھر وہ ناصرت چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے, لوک کے اکاؤنٹ میں کیا ہے, ناصرت ہی ان کا, میں الٹا کر گیا تھا, ناصرت ہی ان کا اوریجنل گھر ہوتا ہے. اینڈ ان the 6th month of angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth. ٹھیک ہے, تو ناصرت میں مریم تھی تو اس کے پاس یہ گیا تھا. حالانکہ وہاں یہ لکھا کہ پہلے وہ بیتلہم میں تھے اور پھر ناصرت گئے. یہاں پہ کیا ہے کہ وہ تھے ہی, مریم تھی ناصرت میں, پھر وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے بیتلہم میں گئی اور پھر واپس بعد میں ناصرت گئے. اینڈ Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea onto the city of David which is called Bethlehem. ٹھیک ہے, تو پھر جب سینسس ہوا, جب مردم شماری ہوئی, تو اس ٹائم یوسف جو ہے وہ بیتلہم میں اپنا نام لکھوانے گیا, because he was from the house of David and lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife being great with child. تو ٹھیک ہے, اس ٹائم مریم جو تھی حاملہ تھی, تو کیا تھا, یہ پھر اپنی بیوی کو لے کے کہاں گیا, بیتلہم کے شہر میں اپنا نام لکھوانے گیا, کیونکہ اس کے انسیسٹرز وہاں کے تھے. تو یہ جو ورسز ہیں کیا ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ ناصرت سے بیتلہم گئے تھے, وہاں پہ یہ ہے کہ بیتلہم سے ناصرت گئے تھے. تو یہ بھی ایک ڈسکرپنسی ہے یا اپوزٹ بات ہے لکھی ہوئی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور یہ سینسس کی وجہ سے گئے تھے, یہ بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک لمبی بحث کی جا سکتی ہے. آئی ہوپ کہ کوئی کرسچن ہمارا بھائی آئے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی کریں گے. مگر جو مین بات ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے دوسرے شہروں میں اپنی مردم شماری کے وقت, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تب جاتے تھے جب ان کی ان شہروں میں کچھ کیا ہوتی تھی, پراپرٹی ہوتی تھی. مگر یہاں پہ تو جب
گاسپل آف لوک کے مطابق جوزف آتا ہے بیتلہم میں تو ان کے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, تو ان کی پراپرٹی کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک بات بالکل ہی, اور جو رومنز ہمیشہ سینسس کرتے تھے یا مردم شماری کرتے تھے, اس کے اندر جو ایک بات یہ ہوتی تھی کہ وہ عام طور پہ لوگوں کو وہیں پہ گنتے تھے جہاں پہ وہ رہتے ہوتے تھے. ان کے انسیسٹرل پلیسز پہ صرف ان لوگوں کو گنا جاتا تھا جن کی کوئی زمین ان جگہوں میں ہوتی تھی, مگر گاسپل میں ایسا کہیں مینشن نہیں ہے کہ جوزف کی کوئی زمین وہاں پہ تھی. ٹھیک ہے, پھر جیزس جو ہے میتھیو, گاسپل آف میتھیو کے مطابق یسوع جو ہے وہ بیتلہم میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بیتلہم میں پیدا ہونے کے بعد پھر کیونکہ بیتلہم کے اندر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہیرودیس کو جو اس کے پاس تینوں وہ مجوسی آتے ہیں, وہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے, تو وہ یہ حکم دے دیتا ہے کہ سارے بچوں کو مار دو جو کہ بیتلہم میں پیدا ہوئے ہیں. تو پھر یوسف جو ہے وہ اسے خدا کا ایک فرشتہ خواب میں آتا ہے اور آگے اسے کہتا ہے کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کے مصر کو چلا جاتا ہے. وہ مصر کو چلا جاتا ہے. پھر مصر سے جب وہ ہیرودیس مر جاتا ہے تو مصر سے واپس آتا ہے, مگر پھر وہ بیتلہم کو واپس نہیں جاتا بلکہ وہ نازرت میں جا کے رہنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا یہ جو ورس ہے میتھیو کی چیپٹر 2 کی, یہ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یسوع جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوا تھا, بیتلہم میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو 3 مجوسی تھے وہ آئے تھے میتھیو کا چیپٹر 2 اور اس کی ورس 11 کے مطابق. اینڈ وین they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down. تو وہ جو ہیں وہ تینوں مجوسی آتے ہیں اور آ کے اس کے سامنے یسوع کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, and worship him, اور اسے سجدہ کرتے ہیں. and when they had opened their treasure, تو جب انہوں نے اپنا تحفے جو لے کے آئے تھے وہ کھولے, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. تو انہوں نے اس کو پھر تحفے دیے. یہ میتھیو کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, مگر لوک کے اندر کیا ہے, ڈکری آف دا سینسس جو ہے وہ لوک کا جو چیپٹر 2 ہے اس کی ورسز 1 سے 3 کے درمیان یوں لکھے ہیں, اینڈ اٹ came to pass in those days that there were out of a decree from Caesar Augustus, کہ سیزر اگسٹس نے یہ حکم نامہ جاری کیا that all the world should be taxed, کہ سب لوگوں پہ جزیہ ٹیکس لگایا جائے. and this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. ٹھیک ہے, تو جو اصل میں جو ہسٹوریکلی لکھا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسنگ تھی نا سیرینیس کے دور میں ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی آگے بات کرتے ہیں. اینڈ آل وینٹ ٹو بی ٹیکسڈ ایوری ون انٹو ہز اون سٹی, تو سب لوگوں کو واپس اپنی ان جگہوں پہ جانا پڑا جہاں پہ وہ تھے. تو یہ جو ورسز ہیں وہ سٹیج سیٹ کرتی ہیں کہ جو یوسف اور مریم ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ بیتلہم میں جائیں گے. پھر آگے میں نے آپ سے بات کی, نو روم ایٹ دا ان, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in the swaddling clothes and laid him in a manger. تو یسوع جب پیدا ہوا تو اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کے چرنی میں رکھا, because there was no room for them in the inn, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس کسی سرائے میں یا کسی موٹیل میں جگہ نہیں تھی. تو اس ورس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یسوع کس طرح پیدا ہوا اور یروشلم میں پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ یروشلم میں کیوں گئے تھے. تو یہ جو ورسز ہیں جو پیچھے ہم میتھیو کی ڈسکس کر کے آئے ہیں اور جو لوک کی ہیں وہ ہمیں ہمارے پاس ایک اسکرپچرل نیٹیوٹی کی جو یسوع کی کہانی ہے, یسوع کی پیدائش کی, وہ تو اسٹیبلش کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں وہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ہر جو گاسپلز ہیں وہ یسوع کی برتھ کو تو بیتلہم میں اسٹیبلش کرتے ہیں مگر سرکمسٹانسز ڈفرینٹ بتاتے ہیں. میتھیو کی گاسپل میں وہ ہوتے ہی بیتلہم میں اور پیدا ہوتا ہے یسوع, مگر لیوک کی گاسپل میں وہ نازرت سے بیتلہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ادھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح میتھیو کی جو ورس 2 چیپٹر 2 کی ورس 1 ہے اس کے اندر پھر وہی بات جو دوبارہ آ گئی کہ ہیروڈ دا گریٹ کا وقت تھا جب یسوع پیدا ہوا, اور 3 وائز مین جو 3 مجوسی تھے وہ آئے یروشلم میں اس کو وزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جی یہودیوں کے بادشاہ کو دیکھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہیرودیس کو تو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ جی سارے بچے جو میل بچے پیدا ہو رہے ہیں بیتلہم میں ان سب کو قتل کرا دو. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ جو ہیروڈ دا گریٹ تھا نا وہ 4 BC میں مر گیا تھا. اس کے مطابق یسوع کی پیدائش 4 BC سے پہلے ہونی چاہیے, جو کہ کئی بار کرسچن سکالرز اس کو اسٹیبلش اپولوجسٹ سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اس کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ 4 BC سے پہلے یسوع کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات ہے کہ 4 BC سے پہلے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس سینسس کے اندر یسوع کو پیدا کرایا جا رہا ہے وہ ہو, کیونکہ وہ جو قرینیس نے کرائی تھی سینسس, وہ کب کی تھی؟ وہ تھی بھائی 6 CE یا 6 AD کی. ٹھیک ہے, تو اگر یسوع کو یہ کہا جائے کہ یسوع کی پیدائش کسی سینسس کے دوران ہوئی تھی اور قرینیس جو تھا اس ٹائم سیریا کا گورنر تھا, تو پھر بات یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش تو 6 AD کے بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹائم کی بھی بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے. جس بھی بندے نے یہ گاسپل لکھی تھی اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یسوع جو ہے وہ ہیرودیس کی اگر رین میں پیدا ہونا ہے تو وہ قرینیس کی سینسس کے دوران پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہیرودیس جو ہے وہ 4 BC میں مر گیا تھا اور قرینیس کا سینسس جو ہے وہ 6 AD میں ہوا تھا. دونوں میں 10 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات وہی آ جاتی ہے. پھر ہمارے کرسچن بھائیوں کو میں یہی کہوں گا کہ اس بات پہ غور کریں کہ خدا کی رہنمائی سے لکھی گئی گاسپلز کے اندر اتنے زیادہ کنٹراسٹنگ فیکچول ایررز کیسے پائے جا سکتے ہیں کہ یہ دونوں گاسپلز جو کہ ایٹ لیسٹ اس بات پہ ان دونوں کا کنسنسس ہے کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا تھا, باقی دو کا تو نہیں ہے اس پہ کنسنسس, مگر جن دونوں کا ہے ان کے اندر بھی کتنی زیادہ کنٹراڈکشنز ہیں آپس میں اور کیسی ہسٹوریکل انیکوریسیز ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسی بات ہے, آپ اس پہ یقین کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہیرودیس یسوع کی پیدائش کی ٹائمنگ سے جو ریلیٹڈ ایشو ہے وہ کیا ہے کہ میتھیو یہ کہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ہیرودیس کی رین کے آخری سالوں میں پیدا ہوا, یعنی بیفور 4 BC, یعنی وہ 5 BC یا 6 BC میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. جبکہ لوک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ سینسس آف قرینیس میں پیدا ہوا جو کہ 6 AD میں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی تقریباً 10 سال کی ایک ڈسکرپنسی ہے اور یہ دو گاسپلز کے درمیان ہے. یہ لوگوں کے کہنے کے مطابق نہیں ہے, دونوں گاسپلز کے درمیان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیت لہم کے ٹاؤن میں یسوع کی پیدائش کی وجہ سے بچے مروائے گئے. ٹھیک ہے, تو اب اس بات کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے, نہ کبھی اس بات کو کسی نے مینشن کیا. عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات کیوں کی گئی, کیونکہ موسیٰ جو تھا وہ ایک بہت بڑا نبی تھا, یہودیوں کا سب سے بڑا نبی. یسوع کو اس کے برابر یا اس سے بڑا بتانے کے لیے یسوع کے ساتھ بھی ویسا ہی ایک واقعہ ایسوسیٹ کیا جیسا کہ تورات جو ہے یا تورا جو ہے وہ موسیٰ کی پیدائش سے ایسوسیٹ کراتی ہے کہ موسیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو سارے میل چلڈرن جو ہیں وہ مصری مار دیتے تھے, صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک گپی سسٹم تھا, تو یہ بھی ایک گپی سسٹم ہے. یہاں پہ بھی گپستانی ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے کہ رومیوں کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ رومی یہ ریکوائر نہیں کرتے تھے لوگوں سے کہ لوگ اس جگہ جا کے اپنا نام لکھائیں جہاں پہ ان کے انسیسٹرز رہتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ڈیوڈ رہتا نازرت میں تھا, مگر سینسس کے لیے اس بیچارے کو کدھر جانا پڑا, واپس کہاں جانا پڑا, اس کے اندر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ واپس بیت لہم جانا پڑا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی باتیں ساری ہم نے کر دی. پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ڈفرینسز ہیں ان کے درمیان جن کو آپ لوگ اگر خود چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا جب ہم ساری باتیں کر چکے ہیں. وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میتھیو اور لیوک میں کچھ اور بھی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یسوع جب پیدا ہوا تو یہ کہا گیا کہ میدان میں فرشتہ جو ہے وہ گڈریوں کو بھی دکھائی دیا, اور پھر گڈریے بھی یسوع کو دیکھنے کے لیے بیت لہم میں آئے تھے, اور دوسرے لوگ جو آئے تھے وہ مجوسی یا میجائے تھے, وہ آئے تھے. ٹھیک ہے, تو میتھیو کیا کہتی ہے کہ جی میجائے یا مجوسی جو تھے وہ مشرق سے آئے پہلے یسوع کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے لیے تحفے لے کے آئے, فرینکنسنس, مور اور گولڈ کے. ٹھیک ہے, اور لوک کہتی ہے کہ شیفٹس جو تھے وہ پہلے آئے. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا انہیں خدا کے فرشتے نے آواز دی اور وہ یسوع کو دیکھنے آئے, اور یسوع کو چرنی میں رکھا گیا تھا, وہاں پہ آ کے انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, پھر ٹون اور آڈینس کیا, میتھیو کی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی لیوک کی ڈیفرنٹ ہے. میتھیو جو ہے وہ کہ جوش آڈینس کے لیے لکھی گئی تھی لوگ کہتے ہیں, تو وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں. وہ جیزس کو ایز اے مسایا اور رائٹ فل ایئر ٹو ڈیوڈز تھرون کے طور پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر لوک جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک براڈر جینٹائل آڈینس, نان جوز کے لیے لکھا گئی تھی گاسپل, اور وہ
एम्फसाइज करती है यीशु के यूनिवर्सल मैसेज को और उसका सेवियर सब लोगों के लिए इस चीज को करती है। टाइमिंग एंड सेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, बैतलहम और नाजरत वाला चक्कर और सारे का सारा दूसरा हेरोदिस वाला चक्कर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि रोमी दुनिया में और कदीम दुनिया जितनी भी है वहां पर डेमीगॉड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन था, जिसके अंदर मुख्तलिफ देवता आते थे और वो आके औरतों से सेक्स करके उनको प्रेग्नेंट कर देते थे और उनसे फिर देवताओं के बेटे पैदा होते थे, जैसे जूस और पोजाइडन और बहुत से इजिप्शियन गॉड्स भी इस मामले में बड़े मशहूर थे कि वो हमेशा औरतों के साथ सेक्स करके उनसे बच्चे पैदा करते थे। और यीशु की क्रिश्चियनिटी की बर्थ के वक्त, क्योंकि रोम जो था वो अपनी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सिचुएशन में था, तो उस टाइम उनके जो रिलीजियस थीम्स थे वो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रही थी। और इसीलिए वो जूस जो कि हेलेनिस्टिक जूस थे उन्होंने भी अपना एक जूइश डेमीगॉड या जूइश रिलीजन से भी एक डेमीगॉड बरामद कर लिया और वो यीशु था, ठीक है जी। और वर्जिन बर्थ इसके अलावा बहुत सी और पर्सनैलिटीज जो हैं उनकी भी होती रही है हिस्ट्री के अंदर। ऐसे लेजेंड्स मिलते हैं, जैसे मैंने हॉरस की तस्वीर लगाई है यहाँ पे, ठीक है। हॉरस जो इजिप्शियन गॉड था वो वर्जिन से पैदा हुआ था। फिर मिथ्रा का जो क्वाइट था उसमें मिथ्रा खुद जो है वो वर्जिन से पैदा हुआ था। डायनोसिस जो है, डायनोसिस भी जो है वो सिर्फ अपनी माँ से पैदा हुआ था, उसका बाप कोई नहीं था। इस तरह कुछ बुद्धा के बारे में भी लेजेंड्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के, और कृष्णा के बारे में भी लेजेंड्स जो है वो मिरेकलस बर्थ के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से मौजूद थी। और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि जब वो यीशु को खुदा का बेटा कहते थे तो लोग आगे से उन्हें कहते थे कि भाई आप उसे खुदा का बेटा कह रहे हो, तो आपके खुदा का बेटा जिसको आप कह रहे हो उसका बाप तो यूसुफ था, तो फिर खुदा का बेटा वो कैसे हुआ, ठीक है। तो सोल्यूशन फिर वही था, जैसे हरक्यूलिस के बारे में या औरों के बारे में ये कहा जाता था कि जी वो उनकी माएँ जो थी वो खुदा ने प्रेग्नेंट की थी। मगर यहाँ पे सिर्फ यहूदियों ने एक चीज बीच में से निकाल दी कि सेक्स नहीं हुआ, मगर क्या हुआ कि उन्होंने भी क्या कर दिया, वही चीज कर दी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।